بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، داستان دوستی اور دشمنی کی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شاہی کی جان ہمیں خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ زیادہ تر دھمکیاں اسی کو ملتی تھیں اور یہ دھمکیاں انو کی طرف سے آتی تھیں۔ ہم جس روز شکار کو گئے تھے اس سے 5-6 روز پہلے شاہی نے ہمیں بتایا کہ انو کے گاؤں کا ایک میراثی اسے ملا تھا۔ انو کی طرف سے وہ دھمکی کا پیغام لایا تھا کہ 3 دنوں کے اندر اندر میری بہن کو واپس ہمارے گھر چھوڑ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے۔ شاہی نے اس دھمکی کا یہ جواب دیا کہ تمہاری بہن میری بیوی ہے، یہ اب کبھی بھی تمہارے گھر نہیں آئے گی۔ ہمت کرو اور میرے گھر آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ۔ شاہی نے اس جواب میں کچھ ننگی باتیں بھی کہہ دی تھیں۔ ہم جانتے تھے کہ انو کی دھمکی کھوکھلی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم کتے لے کر سیر سپاٹے کے لیے گئے۔ شاہی بھی اپنے کتے کے ساتھ ہمارے ساتھ گیا اور یہ واقعہ ہو گیا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ انو کو ہم نے مٹی کے تودے میں دبا ہوا دیکھا۔ شاہی نے اسے ایک اور تودے سے اس طرح بچایا کہ اپنے سینے پر تودے کو روکا۔ پھر اس نے انو کو ژالہ باری سے بچایا اور اتنی موٹی اور شدید ژالہ باری اپنے جسم پر لی۔ اب میں کہانی کے اس مقام پر واپس آتا ہوں جہاں میں سنا رہا تھا کہ سب سے پہلے میں نے انو کو کندھے پر ڈالا اور ہم چل پڑے۔ میں وہاں سے گاؤں تک کا سفر بیان نہیں کروں گا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ بڑا کٹھن سفر تھا۔ انو کو ہم نے سب نے باری باری اٹھایا۔ اس کا وزن آج کل کے نوجوانوں کی طرح 15-16 کلو نہیں تھا۔ وہ پرانے دور کا نوجوان تھا جس کا وزن 1 من 15-20 سیر ہوگا۔ صرف شاہی نے اسے نہیں اٹھایا کیونکہ وہ خود تکلیف میں تھا۔ وہ چلنے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا۔ بارش ختم ہو چکی تھی، بجلیوں کے دھماکے آگے نکل گئے تھے۔ ہمارے علاقے کا حسن نکھر آیا تھا، لیکن ہم ایسی حالت میں تھے کہ ماحول کے حسن سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم سب کی توقع تھی کہ شاہی کہے گا کہ انو کو اس کے گاؤں چھوڑاؤ، لیکن گاؤں میں پہنچ کر اس نے کہا کہ اسے میرے گھر لے چلو۔ نہیں شاہی، راجہ شہباز خان نے کہا، اسے چارپائی پر ڈال کر اس کے گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ تمہارے گھر لے گئے تو اس کے وارث تم پر کوئی اور ہی پھڈا بنا دیں گے۔ نہیں باز، شاہی نے کہا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اسے اس حالت میں اپنے گاؤں سے چلتا کروں۔ یہ میری بیوی کا بھائی ہے، وہ بھی ناراض ہوگی کہ میں نے اس کے بے ہوش بھائی کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی گاؤں والے ہجوم کر کے آ گئے۔ ہم انو کو شاہی کے گھر لے گئے۔ شاہی کی بیوی نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ جذبات سے دیوانی ہو کر انو پر جھپٹی۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اس کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سردی بھی اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ ہمارے گاؤں سے 1 میل دور ایک ڈھوک تھی جس کا اب نام و نشان ہی نہیں رہا۔ وہاں ایک ضعیف العمر ہندو حکیم ہوا کرتا تھا۔ ہمارا ایک دوست بڑوں کے کہنے پر ایک گھوڑی حکیم کے لیے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس کے آنے تک ہم نے عورتوں کو باہر نکالا اور انو کے کپڑے اتار کر اس کا جسم صاف کیا، پھر اسے شاہی کے کپڑے پہنا کر اوپر رضائی ڈال دی۔ حکیم آ گیا۔ ہمارے دوست نے اسے راستے میں بتا دیا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ حکیم نے اس کی نبض دیکھی، سارے جسم پر ہاتھ پھیرا، کئی جگہوں سے دبا دبا کر دیکھا، بازو دوہرے کیے، پھر ٹانگیں دوہری کی۔ اس طرح اچھی طرح دیکھ بھال کر کے اس نے کہا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، نہ کوئی جوڑ کھلا ہے۔ پسلیاں بھی ٹھیک تھیں، پٹھوں پر ضربیں لگی تھیں اور بے ہوشی دہشت کی وجہ سے تھی۔ خطرے والی کوئی بات نہیں تھی۔ حکیم نے انو کے منہ میں کوئی عرق ٹپکانا شروع کر دیا جو انو کے حلق سے نیچے جاتا رہا۔ پھر اس نے روئی پر ایک دوائی کے 3-4 قطرے ٹپکا کر انو کی ناک کے آگے رکھے۔ اس کے کہنے پر کمرے میں آگ جلا دی گئی تھی تاکہ کمرہ گرم رہے۔ 5-6-7 منٹ بعد انو نے آنکھیں کھول دی، لیکن اس نے ادھر ادھر نہ دیکھا، جیسے اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہوا ہے۔ حکیم نے کہا دودھ میں شہد ملا کر لایا جائے۔ ایک پیالہ دودھ لایا گیا جس میں شہد ملایا گیا تھا۔ حکیم نے دودھ میں اپنی ایک دوائی ملائی اور کہا کہ اسے بٹھا کر کوئی اس کے پیچھے بیٹھ جائے۔ میں نے اسے اٹھایا لیکن حکیم نے مجھے ہٹا دیا کیونکہ میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔
اور ان پر کیچڑ بھی تھا۔ شاہی کے باپ نے انو کے پیچھے بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ حکیم نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر انو کے منہ کے ساتھ لگایا تو انو نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ حکیم نے اسے سارا دودھ پلا دیا اور سب کو تسلی دی کہ اب یہ خطرے سے نکل آیا ہے۔ حکیم دوائیاں اور کچھ ہدایات دے کر چلا گیا۔ گاؤں کے بزرگوں کے کہنے پر ایک آدمی کو انو کے گاؤں بھیج دیا گیا تھا تاکہ اس کے گھر اطلاع پہنچائی جا سکے۔ ہم سب لڑکے شاہی کے گھر سے نکل آئے، کپڑے بدلنے تھے۔ باہر ہم سب کی مائیں کھڑی ہوئی تھیں، وہ ہمارے انتظار میں تھیں۔ ہر ماں نے اپنے اپنے بیٹے کو دبوچ لیا اور جو منہ میں آیا کہہ ڈالا۔ مامتا کا غصہ بھی عجیب چیز ہوتا ہے۔ مائیں ہمیں برا بھلا بھی کہہ رہی تھیں اور معائنہ بھی کر رہی تھی کہ ہم ٹھیک تو ہیں۔ مائیں اپنے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے گئیں۔ انو کا باپ، بھائی، چچے، تایا، 2 ماموں اور ان کی قریبی رشتہ داری کے 3-4 آدمی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر آ گئے۔ انو کی ماں اور بہن بھی ساتھ تھیں۔ ہم سب کپڑے بدل کر شاہی کے گھر کے آگے اکٹھے ہو گئے تھے۔ انو کے خاندان کے ان آدمیوں کے تیور بتا رہے تھے کہ انہیں کوئی شک ہے اور اگر شک صحیح نکلا تو وہ انتقام لیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بتایا کہ گاؤں کے لڑکے انو کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کو اندر انو کے پاس لے جایا گیا۔ انو کی بہن یعنی شاہی کی بیوی انو کے پاس بیٹھی تھی۔ ہم سب باہر کھڑے رہے۔ اندر ہمارے بزرگ گئے تھے۔ ہمیں بعد میں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ مختصراً یہ تھی کہ انو پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ اپنی بہن کو دیکھ کر اور یہ معلوم کر کے کہ وہ شاہی کے گھر میں ہے غصے میں آ گیا تھا۔ وہ اٹھنے لگا تو بہن اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ دراصل انو ابھی کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ اسے یہاں کون لایا ہے۔ شاہی نے اسے بتایا کہ وہ اور گاؤں کے لڑکے اسے لائے ہیں۔ انو کے اپنے لواحقین اس کے پاس گئے تو شاہی کی بیوی کو پہلے ہی ایک طرف کر دیا گیا۔ انو نے انہیں بتایا کہ وہ شکار کھیلنے بندوق لے کر گیا اور بارش میں اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ دندی سے گرا اور ایک تودا بھی اس کے اوپر آ گیا۔ شاہی نے انو کی بندوق اس کے باپ کو دی۔ یہ ابھی کھولی نہیں گئی تھی۔ باپ نے کھولی تو دونوں نالیوں میں ایک ایک کارتوس تھا۔ ایک کارتوس فائر کیا ہوا تھا۔ کارتوسوں والی بیلٹ دیکھی، اس میں صرف یہی 2 کارتوس نکلے ہوئے تھے۔ باپ نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی دور چلے گئے تھے تو کیا ایک ہی کارتوس چلایا ہے؟ یہ بھی خود ہی چل گیا تھا، انو نے جواب دیا۔ جب پاؤں پھسلا تو میری انگلی ٹریگر میں چلی گئی اور میں گرا تو انگلی دب گئی۔ میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، شاہی نے کہا، لیکن میرے تمام دوستوں کو اندر بلا لو۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ مجھ سے سنیں یا میرے کسی بھی دوست سے سن لیں۔ ہم سب کو اندر بلا لیا گیا۔ میں نے اور راجہ شہباز خان نے سارا واقعہ سنایا۔ شاہی نے جس طرح انو کو تودے سے اور جالا باری سے بچایا تھا وہ بھی سنایا اور یہ بھی بتایا کہ ہم شاہی کے کہنے پر انو کو یہاں لائے ہیں۔ انو اور اس کے گاؤں سے آئے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کا رویہ بدل گیا۔ انو کی ماں نے شاہی کو دعائیں دینی شروع کر دیں۔ یہ لوگ شاہی اور اس کے باپ وغیرہ کے مشکور تھے۔ وہ مشکور تو ضرور تھے لیکن ان کے سامنے اپنی انا کا مسئلہ بھی تھا۔ وہ ایسے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جس کے ساتھ اس کی خونی دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ان کا نوجوان بیٹا تھا جو موت کے منہ سے نکلا تھا۔ موت کے منہ سے نکالنے والا وہ شخص تھا جسے وہ قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ انو کے باپ نے کہا کہ وہ انو کو اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ نہیں، شاہی کے باپ نے کہا، جب تک انو ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ آپ میں سے جتنے آدمی یہاں رہنا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے رہیں۔ یہ ہماری بے عزتی ہے کہ ہم بیمار لڑکے کو گھر سے نکال دیں۔ اس بات پر کچھ دیر بحث مباحثہ ہوا۔ ہمارے گاؤں کے بزرگوں نے بھی اسی پر زور دیا کہ انو کو 2-3 دن یہیں رہنے دیا جائے۔ یہیں رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکیم نے کہا تھا کہ اسے 2-3 دن ایک ہی جگہ رکھا جائے اور زیادہ ہلنے جلنے نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ حکیم ہمارے گاؤں کے زیادہ قریب تھا۔ اس نے ابھی 2-3 بار انو کو دیکھنا بھی تھا۔ مختصر یہ کہ انو کو روک لیا گیا۔ اس کے لواحقین کو بڑی مشکل سے کھانا کھلایا گیا۔ مشکل سے اس لیے کہ وہ شاہی کے گھر کا پانی بھی نہیں پینا چاہتے تھے۔ یہ تو 4 دیواری کی دنیا کی باتیں ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح روکا گیا اور ان کا رد عمل کیا تھا۔ میں آپ کو وہ بات سنانا چاہتا ہوں جو میری کہانی کی روح ہے۔ یہ بات یوں ہے کہ انو اگلے روز کی شام تک چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور اس سے اگلے دن وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہ شاہی سے گلے لگ کر ملا تھا، پھر وہ اپنی بہن سے بھی گلے لگ کر ملا اور آنکھوں میں آنسو لے کر رخصت ہوا تھا۔
اس سے سب کو یہ اطمینان ہوا کہ ان کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ ہم شاہی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، اسے ضرور کوئی تکلیف تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوں ہی انو اس کے گھر سے رخصت ہوا، شاہی چارپائی پر گر پڑا۔ وہ جس تکلیف کو چھپا رہا تھا وہ اس پر غالب آ گئی۔ میں نے پہلے سنایا ہے کہ شاہی نے انو کو بچانے کے لیے کتنا وزنی تودا اپنے سینے پر لیا تھا اور کتنی شدید اور موٹی موٹی جالہ باری کو اپنے اوپر لیا تھا۔ یہ شاہی کا کمال تھا کہ انو کی موجودگی میں اس نے ذرا سا بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ ہمیں پتہ چلا تو ہم دوڑے گئے۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی، ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ماتھا تپ رہا تھا، اسے تیز بخار تھا، کہتا تھا کہ سارے جسم میں اور خاص طور پر پسلیوں میں بڑا سخت درد ہو رہا ہے۔ میں اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور ایک گھوڑی ساتھ لے کر حکیم کے پاس چلا گیا اور اسے ساتھ لے آیا۔ حکیم نے اسے دیکھ کر کچھ تشویش کا اظہار کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ زیادہ خطرے والی بات نہیں۔ اس نے شاہی کی نبض دیکھی، سارے جسم کو خصوصاً سینے کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھا۔ پسلیاں ٹھیک تھیں لیکن ان پر تودے کا دباؤ بہت سخت پڑا تھا۔ حکیم بڑا ہی تجربے کار آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ جالہ باری جو اس کی پیٹھ پر پڑتی رہی تھی اس سے اسے نمونیا بھی ہو گیا ہے۔ حکیم نے دوائیاں دی اور جسم کی مالش بھی کروائی اور اس نے جو بھی ہدایات دیں اس پر عمل کیا گیا۔ رات کو شاہی کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ رات کو ہی حکیم کو پھر لے آئے۔ اس نے دیکھ کر تسلی دی کہ صبح تک تکلیف رفع ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے شاہی کا زندہ رہنا مشکل ہی نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ شاہی نے انو پر اپنی جان قربان کر دی ہے، لیکن دوسرے دن وہ کچھ بہتر ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے اس کے سسرال کو شاہی کی بیماری کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اس کی بیوی نے شاہی کے والدین سے کہہ کر اپنے ماں باپ کو اطلاع بھجوا دی کہ شاہی بڑا سخت بیمار ہے۔ وہ لوگ اطلاع ملتے ہی پہنچ گئے۔ انو تھا، اس کا باپ اور اس کی ماں تھی۔ انو مجھے بھی ملا۔ میں نے اپنے دو دوستوں کو ساتھ لے کر انو کو الگ بٹھایا اور اسے بتایا کہ شاہی نے اس کی جان بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ انو ہم سب کا مشکور تھا کہ ہم اسے اٹھا کر لے آئے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ ہم نہ ہوتے یا ہم میں ہمدردی کا جذبہ نہ ہوتا تو وہ وہیں مٹی میں پڑا رہتا اور گیدڑ اور بھیڑیے وغیرہ اسے کھا جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ کس طرح چکاؤں۔ انو نے کہا، شاہی کے لیے تو میں اس سے بھی بڑی قربانی دینا چاہتا ہوں جو اس نے میرے لیے دی ہے۔ ہم نے تو تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے کہا، یہ تو ہمارا فرض تھا جو خدا کے حکم سے ہم نے ادا کر دیا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تم تھے جو وہاں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی ہم اپنا یہ فرض ادا کرتے۔ ایک بات بتاؤ انو، تم وہاں تک کس طرح پہنچے تھے اور گرے کیسے تھے؟ سچ پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، شاہی نے اور تم سب نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں سچی بات بتا دوں۔ یہ خدائی کرشمہ ہے۔ مجھے خدا نے ایک سبق دیا ہے۔ میں شاہی کو قتل کرنے وہاں تک گیا تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے شاہی کو پیغام بھیجا تھا کہ میری بہن کو فوراً واپس بھیج دیا جائے یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شاہی نے میرے پیغام کا بڑا گندا جواب دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ شاہی کو قتل کرنا ہے۔ میں قتل کے طریقے سوچنے لگا۔ خدا نے مجھے سبق سکھانا تھا اور میری قسمت میں یہ حادثہ لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کا یہ سبب بنا کہ تمہارے گاؤں کے ایک آدمی نے ویسے ہی باتوں باتوں میں مجھے بتا دیا کہ تم لوگ فلاں دن شکار پر جا رہے ہو۔ میرے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ یہ معلوم کر دے کہ شاہی بھی جا رہا ہے یا نہیں۔ یہ آدمی میرا دوست ہے۔ وہ دوسرے دن ہمارے گاؤں آیا اور اس نے بتایا کہ شاہی بھی جا رہا ہے۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تم شکار پر کس وقت گاؤں سے نکلتے ہو اور کس طرف جایا کرتے ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ جب شکار سامنے آتا ہے تو کتے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور کتوں کے مالک ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں چھپ چھپ کر تمہارے پیچھے جاؤں گا اور جہاں موقع ملے گا چھپ کر شاہی پر دونوں نالیوں کے کارتوس چلا کر غائب ہو جاؤں گا۔ میں اس صبح اپنے گاؤں سے نکلا اور تمہارے گاؤں سے دور دور رہ کر دیکھا کہ تم لوگ کتے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ میں تم سے دور دور چھپ چھپ کر آگے جاتا رہا۔ تم جب گھاٹی چڑھ کر اوپر گئے پھر نیچے چلے گئے تو میں بھی اسی گھاٹی پر چڑھا اور تم سب کو دیکھا۔ اوپر چھوٹی سی ایک ٹیکری تھی، میں اس کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ 3 خرگوش دوڑتے ہوئے آئے اور تم نے کتے کھول دیے۔ تم سب کا دھیان کتوں اور خرگوشوں کی طرف تھا۔
میں اب یہ موقع دیکھ رہا تھا کہ تم سب بکھر جاؤ اور شاہی ایسی جگہ آ جائے جہاں تک کارتوس کے چھرے پہنچ جائیں۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ میں اس ٹیکری سے ہٹا، میں شاہی کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ جگہ بڑی اچھی تھی، میں اوپر اور تم لوگ نیچے تھے۔ میں نے وہاں سے ہٹتے ہٹتے نظر شاہی پر رکھی اور یہ نہ دیکھا کہ میں جس طرف سے ہٹ رہا ہوں ادھر ہٹنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ اوپر سے بارش بھی بڑی تیز ہو رہی تھی۔ پھر اچانک بجلی کڑکی تو میں بدک کر ایک ہی قدم پیچھے ہٹا اور اس طرح پتہ چلا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرا پاؤں دندی کے کنارے پر پڑا تھا جہاں شاید اس کا ایک ٹکڑا الگ تھا۔ میرے وزن سے اور بارش کی وجہ سے یہ ٹکڑا سرک گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی لڑک گیا۔ میری انگلی ٹریگر پر چل گئی اور دب گئی اور اس طرح ایک کارتوس فائر ہو گیا۔ اس کے بعد بھی مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ میں مٹی کے تودے کے ساتھ لڑکتا ہوا نیچے کو جا رہا تھا۔ یہ بھی یاد ہے کہ 2 دفعہ تو میرے اوپر تودا گرا اور میرے منہ سے بڑی زور زور سے آوازیں نکلیں۔ اس کے بعد مجھے شاہی کے گھر میں ہوش آئی۔ شاہی کے بچنے کی امید ختم ہو گئی تھی، لیکن خدا نے اسے اس نیک نیتی اور نیکی کا یہ اجر دیا کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ 3-4 دنوں میں ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ حکیم کی دوائیوں سے وہ 10-12 دنوں بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اپنی اصلی صحت میں آتے آتے 1 مہینہ لگ گیا۔ اس کی اس قربانی کا صلہ یہ بھی ملا کہ سسرال والوں کے ساتھ شاہی اور اس کے خاندان کی رنجش نہ صرف ختم ہو گئی بلکہ یہ دشمنی دلی محبت میں بدل گئی۔